المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Dear brothers, respected elders, Alhamdulillah, once again we are here in the house of Allah subhanahu wa ta'ala to remember the blessed family of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس کے محبوب کے محبوبوں کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے گیسٹ اسپیکر محترم و مکرم علامہ سید طارق رسول شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد without any delay I would like to ask our brother, or I think he is the good role model for our young brothers. ایک بہترین رول ماڈل اور بہترین مثال ہے سید کاشف مسعود شاہ صاحب، یہیں کے ایک نوجوان ہیں۔ اللہ کرے ہماری سب کی اولاد اور اللہ پاک ان کو بھی یہی رنگ عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، اور اس کے ساتھ تعلیم دوسری بھی ساتھ ہو، اور ساتھ پھر یہ سلسلہ دوسرا بھی جاری رہے، تو یقیناً خوش نصیبی ہے، اور اس والد کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ جس کی موجودگی میں پھر باپ کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ خود بھی علم و فضل ہو، سعادت بھی نصیب ہو۔ اور سو بلا تاخیر I would like to ask Brother Sayyid Tariq Masood Shah Sahab, Kashif Masood Shah Sahab, to come and recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے. ماشاءاللہ ہمارا مجمع جو ہے میں نے کل بھی نوٹ کیا بڑا ماشاءاللہ باذوق لوگ ہیں. اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. عام طور پہ وہ کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کو ایک کرو کرو، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کریم آپ سب کا ذوق و شوق سلامت رکھے. بلا کسی تاخیر کے میں آج کے مہمان خصوصی اور مقرر مہمان جناب حضرت علامہ سید مولانا طارق مسعود شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں. قیامت پر ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة
السلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المهجلين. نہایت عزتوں کے لائق بالخصوص آج کی اس محفل کے میزبان علامہ حافظ احسان اللہ صاحب، دیگر حفاظ کرام، ثنا خان اعظام، حاضرین و سامعین، میں اپنی جانب سے حضرت علامہ حافظ احسان اللہ صاحب کو، ان کے رفقاء، معاونین کا وہ منتظمہ کمیٹی کے احباب ہوں، جتنے بھی مخلصین جنہوں نے ان کے ساتھ ان پروگراموں کو ترتیب دینے کے لیے مدد کی، تعاون کیا، انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ کام بڑا خوبصورت ہے کہ آج کے اس کے گزرے دور کے اندر کہ جہاں انسان کو دینی کاموں میں شغف اس کا بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے تسلسل کے ساتھ یہ 10 دن مختلف علماء کرام، اچھا بولنے والے احباب، انہیں مدعو کیا۔ کل آپ نے سنا ہوگا حضرت علامہ غلام ربانی افغانی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، مضبوط عالم دین ہیں۔ کل آنے والے دن میں حضرت علامہ اجازہ النہوی صاحب، سید اشتیاق حسین شاہ صاحب، پروفیسر مختوم مسعود اختر ہزاروی صاحب اور پروفیسر شریف اختر بقا صاحب، ہمارے ایک اور مہربان حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب، محمد حفیظ الرحمن غزالی صاحب، آخری جو 10 محرم کے دن۔ یہ لسٹ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے بڑے نامی گرامی عالم بھی ہیں، اچھا بولنے والے بھی ہیں، میں تو دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو ان کے درمیان آ چکا ہے۔ کوشش یہی ہے جو احباب یہاں تشریف فرما ہے کہ مجھے عنوان دیا گیا تذکرہ اہل بیت قرآن کی روشنی میں، میں کما حق اسے ادا کر سکوں یا نہیں، مجھے اپنی کم مائگی کا، کم علمی کا اعتراف ہے کہ شاید میں اس مضمون کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن وہ سب میری نالائکی پہ منحصر ہوگا، وہ سب میری اپنی کاہلی کہیں، سستی کہیں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ قرآن ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے کہ جس کے اندر فقط اس زمانے کی ضرورت کی چیزیں نہیں بلکہ ابتدا سے قیامت کے بقا ہونے تک رب تعالیٰ نے ہر چیزوں کو منضبط فرما دیا۔ محرم الحرام کے آغاز سے سن 1436 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزے اہمیت والے ہیں تو وہ محرم الحرام کے ایام میں رکھے گئے نفلی روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اب وہ رات کی نماز سے مراد آپ صبح بیدار ہو کے تہجد کی نماز ادا کرنا مراد نہیں،
یا رات انسان جو شب بیداری کرتے ہیں، نوافل تسبیح و تحلیل میں اپنا وقت رب کو منانے میں لگاتے ہیں، لیکن پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد محرم الحرام کے ان روزوں کا بڑا مقام ہے۔ اور ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ احباب یکم محرم سے 10 محرم تک مسلسل 10 دن روزے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمت دے تو بہت اچھا عمل ہے، اور اگر یہ 10 دن نہ رکھ سکیں، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا سے سوال کیا کہ آقا یوم عرفہ کے روزے کا ثواب کتنا ہے، 9 ذی الحج کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس ایک دن کا روزہ رکھنا۔ فرمایا پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ آقا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا سے سوال کیا گیا، آقا یوم عاشور کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یکفر السیئات الماضیہ، جو انسان کے ماضی کے خطا گناہ ہوتے ہیں اللہ اس روزے کے بدلے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، جو سال گزرا ہے اس گزرے ہوئے سال کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے اس عاشورہ محرم جو 10ویں ذی الحجہ 10 محرم الحرام ہے۔ فرمایا اس ایک دن کے روزے سے اللہ اس کے ایک سال کے روزوں ایک سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ اگر ہمت دے اور اگر ہم آقا کے غلاموں میں اپنا شمار کرواتے ہیں، اس اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہمیں اگر 2 رکعت نماز نفل ہم روزانہ پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے یہ التجا کریں، مولا یہ اس ذات کے قابل تو نہیں، لیکن ہماری جانب سے ایک حقیر سا نذرانہ امام عالی مقام، آپ کے رفقائے کار، اہل بیت اطہار، ان کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اگر انسان یہ یکم سے 10 تک یہ معمول بنا لے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بڑے فائدے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ قرآن سورہ الانعام میں رب نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر طرح کا بیان رب نے اس میں بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا تفصیل کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی۔ سورہ النحل کے اندر فرمایا تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کا کافی اور وافی بیان موجود ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن سے اپنے مفہوم کو اخذ نہ کر سکیں تو یہ ہماری نالائقی۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں لو دعا علی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی ڈھنگا ڈالنے والی وہ رسی گم ہو جائے وہ بھی میں قرآن سے اس کو نکال سکتا۔ نکالنے والے اب ڈھنگا کہاں، وہ رسی کہاں، لیکن جن کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، جن کے پاس یہ ملکہ اور استعداد ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسروں کے مفسر، استادوں کے بڑے استاد، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے پاؤں میں ڈھنگا ڈالنے والی وہ رسی گم ہو جائے میں اسے قرآن سے تلاش کروں گا۔
حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں لو شئت لأوقفت من تفسیر فاتحة الکتاب 70 بعیرا، اگر میں چاہوں تو میں فقط قرآن کی نہیں، فقط سورہ فاتحہ جو قرآن کا آغاز ہے وہ 7 مختصر آیات، حضرت حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لأوقفت، اگر میں چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا، اتنی اس فاتحہ شریف کی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھانے سے عاجز و قاصر ہو۔ یہ قرآن ساری کی بات نہیں، قرآن کا جو دیباچہ ہے، جو قرآن کا آغاز ہے، سورہ فاتحہ شریف جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو حضرت حیدر کرار یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو قرآن کی سورہ فاتحہ کی اتنی ضخیم تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ بھی اسے اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اور ایک اونٹ اتنا بوجھ اٹھاتا ہے اگر آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس بوجھ کے اندر کتنے من آ سکتے ہیں، کتنا ایک یعنی اونٹ پہ ہم ڈال سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا شمار کیا اور 25,000 اوراق بیان فرمائی۔ یہ فقط سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر ہے اور یہ علم علی ہے۔ حضرت فاروق اعظم ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ذهب به 9 اعشار العلم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام آ کر مجھوں میں شہادت فرمایا وہ 9 حصے علم کے وہ لے گئے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہا گیا انا عالمنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہم میں سے سب سے زیادہ عالم و فاضل، جو قرآن فہمی اللہ نے انہیں عطا کی تھی وہ دیگر صحابہ کرام اس مقام کو نہ حاصل کر سکے۔ بلکہ بڑی پتے کی بات میں حضرت تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی، آپ کی اس سوانح حیات جس میں وہ یہ سارے مندرج ہیں، آپ کا وصال 1937 پاکستان بننے سے بھی 10 سال قبل آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج بھی جو لوگ گھوڑا شریف حاضری دیتے ہیں، آپ کی جو قطبہ لگا ہے، جو تختی لگی ہے، وہاں میں نے خود جب بھی حاضری دی تو 1937 آپ کا یوم وصال 1937 شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا سن وصال اور تاجدار گولڑا بھی اسی سال دنیا سے پردہ کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں امریکی پادری آئے اور آپ یہ بڑا برجستہ ایک سوال کرنے لگا۔ ایشیا میں رہنے والے لوگ انہیں ہماری زبانوں سے بڑی شناسائی ہوتی تھی، یہاں کے بون بچے اپنی مادری زبان کے علاوہ وہ انگریزی بڑی صاف بولتے ہیں، ماں باپ کو آئے نہ آئے لیکن بچوں کی زبان پہ مادری زبان نہیں آئی تو وہ انگلش بولیں گے۔ سو ایشیا میں جانے والے جب تک ان کی حکومت وہاں بھی تھی تو انہوں نے ہماری زبانوں سے، بلکہ یہاں تک یہ یوکے آزاد ہونے سے پہلے اگر کبھی آپ نے سیرت یا تاریخ کی کتابیں پڑھی تو انہوں نے عربی زبان کو سیکھا، فارسی زبان کو سیکھا، ہمارے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے زندگیاں وقف کی، لباس جبے کپے ہماری طرح کے پہنے، حیات غذائیہ ہماری طرح اپنا لی انہوں نے۔ یہاں یوکے کے اندر اسلامی مدارس قائم کیے گئے تو وہ امریکی پادری آیا اور حضور پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ سوال کرنے لگا کہ آقا جناب ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ کی کہتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو
میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں 6 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن قرآن میں امام حسین کا نام موجود نہیں۔ آپ مسکرائے اور اس پادری سے سوال کیا کہ پادری صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا جناب قرآن پڑھا نہیں، اب بھی میری پاکٹ میں پڑھا ہے، آپ کہیں کہاں سے میں اس کی تلاوت کروں؟ قرآن جیب سے نکالا اور کہنے لگا میں نے پڑھا بھی ہے، میرے جیب میں موجود ہے، بتائیے کہاں سے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا کسی بھی مقام سے قرآن کی تلاوت کر، جہاں تو بہتر سمجھتا ہے وہاں سے اس کا آغاز کر۔ اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا یہاں رک جا، بس سٹاپ کر دیا۔ تو نے سوال یہ کیا کہ قرآن کے اندر امام حسین کا نام موجود نہیں، میں تجھے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ امام حسین کا نہ صرف نام ہے، آپ کی سن پیدائش کا ذکر ہے، آپ کی سن شہادت کا ذکر ہے، کرب و بلا کا ذکر ہے، امام حسن کا ذکر ہے، آپ کے سن وصال کا ذکر ہے۔ فرمایا علم ابجد کے اعتبار سے حروف تہجی جتنے بھی ہیں الف سے لے کے یا تک، نعرہ تکبیر، ان کا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یہ ایک الگ فن ہے، یہ الگ علم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا علی، یا علی، نعرہ تحقیق، اب چاہیا، خانوادہ اہل بیت، زندہ باد۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا Turn the سا echo down a bit, mate. It's a bit too much of an echo, mate. Turn the echo down a bit, please. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ سٹاپ کر دیجیے، تھوڑا سا رک جائیے۔ علم ابجد کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 اس کی عدد بنتے ہیں۔ الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ابجد، حبز، ہتی، کالمن، سعفس، ارشد، سغز، دغز، یہ سارے الف سے لے کے یا تک ان حروف کو لکھا گیا۔ ہر حرف کی ایک طاقت ہے، الف سے 1 سے لے کے 1000 تک۔ اب اگر ان تعداد کو دیکھیں، ہر حرف کی طاقت کو دیکھیں، جمع کریں، بسم اللہ شریف کا مجموعہ 786 بنتا ہے۔ فرمایا اب میں تجھے ثابت کر کے دیتا ہوں، امام حسین الف میم ہا سین یا نون، اگر اس مجموعے کو تو اس علم عدد کی روح سے دیکھے گا تو 210 مجموعہ آتا ہے۔ سن 4 ہجری امام عالی مقام کا سن ولادت ہے، سن 61 ہجری آپ کا سن شہادت ہے۔ کرب و بلا 261 مجموعہ بنتا ہے، کاف را با واو با لام الف۔ فرمایا امام حسن اگر اس کو مجموعے کو دیکھیں تو 200 فگر بنتا ہے۔ اگر آپ کی شہادت کو شمار کریں، 50 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، فرمایا سارے ٹوٹل کو تو کاؤنٹ کر گن تو یہ اس کا مجموعہ بھی 786 آتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ شریف جو قرآن کا آغاز ہے، تعوذ قرآن کا حصہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے، لیکن وہ جو سورہ النمل کے اندر آتا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ شریف میں امام حسین کا نام نامی بھی ہے، آپ کی سن ولادت بھی ہے، کرب و بلا کا ذکر بھی ہے، 61 ہجری آپ کا سال شہادت بھی ہے، امام حسین کا نام نامی بھی ہے، امام حسین کا سال شہادت بھی ہے۔ پادری صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن میں امام حسین کا نام موجود نہیں؟
یہ تو پہلی اس ایک آیت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اگر اس سے آگے اور جائیں تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا اور اطلاعیں ملتی ہیں, کیا کیا اور آپ کی سیرت کے نمونے نظر آئیں گے. وہ پادری حیران و ششدر ہو گیا. اس نے کہا میں نے یورپ کی کتابوں میں تو پڑھا تھا, وہ مستشرقین تو لکھتے تھے, انہوں نے علم جفر میں, علم اعداد میں اتنی مہارت حاصل کرنی تھی, لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس دور افتادہ, اس پسماندہ علاقے میں وہ ایسا بھی علم و فن کا ماہر ہوگا جسے قرآن کے علوم پہ اتنا عبور حاصل ہوگا, جسے اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا. مقصد بیان کرنے کا یہ ہے سامعین محترم کہ قرآن میں سب کچھ ہے. یہ ہماری نالائق ہے, ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن سے اپنے مطلب کا مفہوم نہیں نکال سکتے. ورنہ قرآن نے یہ اعلان کیا وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خوش اتر کا ذکر ہے. امام حسین ہو, تذکرہ اہل بیت ہو, امام حسن ہو, نماز رسول ہو, اہل بیت اطہار ہو, سب کے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں. لیکن ہم اپنی کمائیگی کو سامنے رکھتے ہوئے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ ہم عاجز و بے بس ہیں, ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں. بہرحال اللہ نے قرآن میں یہ جو آیات تین مختلف سورہ آل عمران سے قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سورہ آل عمران تیسرے پارے سے یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ. سورہ الاحزاب 22ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور سورہ شورى 25ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے, یہ پوری آیت نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. معنی یہ ہے پہلی آیت کریمہ, اسے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. جب یہود کا ایک گروہ آقا سے آ کے انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, خدا کہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا منہ چوڑ جواب دیا, لیکن وہ نہ ماننے پہ مصر رہے. تو پھر یہ حکم نازل ہوا فقل, آپ ارشاد فرمائیے تعالو آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں, تم اپنی اولاد کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم از خود آتے ہیں, تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے کی جو آسان تعریف ہے, فرمایا ہم مل کے عاجزی سے خدا کی بارگاہ میں یہ التجا کریں گے, اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ تیری طرف سے لعنت ہو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اے مولا جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہو. جب ان کا بڑا اسقف لاٹ پادری جو تھا, جب اس دعوت مباہلہ اسے دی گئی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیلوں میں اپنے دونوں نواسوں کو, اپنی شہزادی کو, اپنے اس داماد کو, چچا زاد بھائی کو لے کے جب آپ تشریف لے گئے تو اس پادری نے آپ کے چہرہ مبارکہ سے جو تاثرات اخذ کیے, اس نے کہا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, عیسائیوں تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یہ وہ چہرے ہیں جن پہ سچائی ثبت ہے, جن کے چہروں سے یہ چیز عیاں ہے کہ یہ سچے ہیں. لہذا ان کے ساتھ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی مرشدی, یا نبی, یا نبی, اہل بیت مصطفیٰ زندہ باد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے تاکہ تم سے ان تمام آلائشوں کو دور فرما دے. اہل البیت, اے اہل بیت, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں پاکیزہ صاف ستھرا بنا دے.
لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں معاذ اللہ کہ وہ پہلے ان آلائشوں سے ان میں مبتلا تھے اور اب انہیں پاک کیا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے. ہم اگر ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم بے ہدایتیں ہیں. ہم اس ہدایت میں استقامت چاہتے ہیں، ہم اس ہدایت میں اضافہ چاہتے ہیں. اہل بیت اطہار اولاً ابتدا سے اللہ نے انہیں پاکیزہ رکھا، لیکن یہاں ان میں مزید روشنی پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو مزید بلند کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حاضرین میں تم سے کوئی داد طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت میں مانگنے نہیں آیا. میرا سوال کیا ہے؟ قل لا اسألکم، آپ ارشاد فرمائیے میں تم سے نہیں مانگتا، نہیں سوال کرتا. اس اپنی شبانہ روز محنت میں الا المودۃ فی القربى، ہاں جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ آپ محبت کرنا ہے. یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اور صلہ اسے ملنا چاہیے. آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھ سے لے جا اور اس کا پیسے جو ہے میرے آنے والے پوتے کو دے دینا، 10 سال بعد دے دینا. ہم یہ کہتے ہیں جو مجھ سے لے رہے ہو یہ اس کا بدلہ مجھے ابھی دے کے جاؤ. تو آقا تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی شبانہ روز محنتوں کا، اس دعوت و تبلیغ کا، اس محنت کا صلہ تم سے کیا مانگتا ہوں. میرے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت اپنے دلوں میں ان کا چراغ روشن. سیرت کی کتابوں میں اہل بیت کا ذکر کروں گا، وہ تو بڑے مقام والے ہیں، لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، عشق و محبت والے ان چیزوں کا بھی احترام کرتے ہیں. مکہ معظمہ کیوں محترم ٹھہرا؟ بیت اللہ شریف ہے، لیکن قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر کو اگر یہ مقام ملا، یہ رتبہ ملا، یہ فضیلت ملی، محبوب آپ نے قدوم میمنت لزوم سے یہ مقام ملا، آپ کی تشریف آوری سے یہ عزت افزائی ہوئی. تو ادب والے، مقام والے، محبت والے ان مقامات سے بھی محبت کرتے ہیں، ان جگہوں سے بھی پیار کرتے ہیں جہاں سے آقا گزر کے گئے، جہاں آقا نے نماز ادا فرمائی، جہاں آقا نے آرام فرمایا، جہاں آقا نے استراحت فرمائی. آج جان جوخوں میں ڈال کے حجاج عمرہ کرنے والے غار سور کی چوٹی پہ کیوں جاتے ہیں، غار ہرا کی بلندیوں کو کیوں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ وہ مقدس مقامات ہیں، یہ وہ پاکیزہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت ہے ان غاروں کے ساتھ، ان پتھروں کے ساتھ، ان انکھڑے پتھروں کے ساتھ. تو محبت والے ان جگہوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اولاد تو بڑے بلند رتبے والی ہے، ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں ماتھے پہ بالوں کا گچھا تھا، جب اگر انہیں کھولتے تو وہ پورا زمین پہ آ جاتا، جس طرح ایک لڑی سی بن جاتی. سوال کرنے والوں نے پوچھا ابو محذورہ ان بالوں کو کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ ویسے ازرور شریعت لمبے بال رکھنا وہ عورتوں کی صفت ہے، ان کا ایک شیوا ہے. مرد کے لیے لمبے بال اور ایسے جو جس طرح عورتوں کے ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان بالوں کو اس لیے نہیں کاٹتا کہ یہاں میرے محبوب آقا نے اپنا دست شفقت رکھا، دست رحمت رکھا. بال میرے ہیں، سر میرا ہے، لیکن چونکہ انہیں ٹچ کیا گیا آقا کے اس پیارے محبت بھرے ہاتھ میں، اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں ان بالوں کو کاٹوں. حضرت خالد بن ولید کی وہ بات کسے یاد نہیں؟
میدان کارزار میں عین گمسان کی لڑائی ہے اور آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اپنی اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہیں. بعد میں ساتھیوں نے پوچھا خالد بڑے زیرک و دانا ہو, بڑے سپاہ سالار ہو, بڑے جنگ کے نشیب و فراز کو جاننے والے ہو, اتنا گھمسان کا رنگ پڑ رہا تھا, اتنی شدید لڑائی ہو رہی تھی, گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے اور تم نے وہاں اپنی ٹوپی, اس پرانی پھٹی بوسیدہ ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا. میں ساتھیوں اگر بات فقط ٹوپی تک ہوتی تو شاید میں اسے نظر انداز کر دیتا. یہ بات ٹوپی کی نہیں تھی, اس ٹوپی کے اندر میرے محبوب کے منہ مبارک, بال مبارک تھے. میری غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہ کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار رہوں اور میرے محبوب کے بال پاؤں تلے کچلے جائیں, روندے جائیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے, آج بھی ان کی قبر انور آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے زیارت کی ہوئی جنت البقیع کے اندر, آج بھی وہ آسودہ راحت ہے, وہاں آرام فرما رہے ہیں. بڑے عظیم شان گھوڑے پال رکھے تھے انہوں نے, تمام وہ سارے کے سارے گھوڑے امام شافعی کی خدمت میں ارسال فرما کے بھیج دیے. امام شافعی نے پوچھا اے امام مالک ایک گھوڑا اپنی سواری کے لیے آپ رکھ لیتے؟ فرمایا مجھے اس چیز سے حیا آتی جس دھرتی پہ, جس زمین پہ آقا تشریف فرما ہو, ہم اس زمین کو گھوڑے کی سموں سے روندیں, اس شہر میں, اس بستی میں ہم گھوڑے میں سوار ہو کے وہاں گھومتے رہیں. مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ہمارے آقا یہاں آرام فرما رہے ہیں کہ اس زمین کو روندنا اور کچلنا گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال حضرت ابو عبد الرحمن السلمی, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا تو بڑا مقام ہے, محبت والے, عقیدت والے ان نسبتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کمان بے وضو اسے ہاتھ نہ لگاتے. ہم تو قرآن معاذ اللہ اللہ معاف کرے بغیر وضو کے اس کو اٹھا لیتے ہیں, تلاوت شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے وہ ہاتھ لگائے جو پاکیزہ ہو, جو صاف ستھرا ہو, جو طہارت والا ہو, بے وضو اسے ٹچ نہیں کرنا. حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا کہ آقا نے تیر کمان اپنے ہاتھ میں لیا ہے, میں نے اس کے بعد بے وضو تیر کمان کو ہاتھ نہیں لیا. لہذا اہل بیت کے اطہار, اہل اور بیت یہ دو لفظ ہیں. بیت ویسے تو ہم اپنی زبان, عربی زبان کے اندر گھر کو کہا جاتا ہے. علماء نے اس کے مختلف معانی بیان فرمائی. جو میرا عنوان ہے, جو میری گفتگو کا ایک مرکز ہے, فرمایا کہ اہل بیت سے مراد علماء نے جو اس کی بہت تفصیل بیان کی ہے, 4 چیزیں انہوں نے شدت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ لینا جن کے لیے حرام ہے, صدقات نہیں لے سکتے, کہ یہ ہاتھوں کی میل ہے اور میل اہل بیت کے لیے اس کا لینا یہ جائز اور مناسب نہیں. جن میں بنو ہاشم, آل عباس, آل علی, آل جعفر, یہ وہ سارے شرفاء و زعماء آتے ہیں جن پہ اللہ نے ان زکوٰۃ اور خیرات کو لینا جائز نہیں رکھا. ایک اہل بیت کا معنی یہ ہے. دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے, اب وہ آپ کی شہزادیاں ہوں, آپ کے شہزادے ہوں, آپ کے نواسے اور نواسیاں ہوں, جن کی ولادت کاشان نبوت میں ہوئی, ان کا شمار علماء کی اس تفسیر کے مطابق اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. تیسرا لکھا کہ جو نبی کے گھر میں رہنے والے ہیں, ان کی ولادت نبی کے گھر میں نہیں ہوئی, ان کی پیدائش آقا کے گھر میں نہیں ہوئی,
لیکن اس کاشانہ اقدس میں رہنے والے ہیں. اس سے مراد امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی، حضور کی شریکہ حیات کی، جو حضور کے عقد میں آ گئی انہیں اہل بیت میں شمار علماء کی اس تفصیل کے مطابق کیا جائے گا. اور ایک چوتھی قسم انہوں نے بیان فرمائی کہ جو آقا کے گھر میں آنے جانے والے ان کا بھی شمار اہل بیت میں ہے. حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید، یہ وہ خاص ذاتیں تھی، یہ وہ جو خاص غلام تھے جن کا آنا جانا آقا کے ساتھ، بلکہ جب تک وہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب کی یہ الفاظ جب تک نازل نہیں ہوئے، حضرت زید کو زید بن حارثہ نہیں کہا جاتا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا بھی ایک لنک تھا، ان کا بھی ایک تعلق تھا اس گھر کے ساتھ. اور حضرت بطول فاطمہ الزہرا، آپ کو یہ نام نامی اس میں گرامی کیوں لیا گیا؟ فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ وذریتها عن النار یوم القیامہ. آپ کو یہ نام اس لیے دیا گیا، فاطمہ یفتمو چھڑا دینے کو کہتے ہیں، دور کر دینے کو کہتے ہیں. فرمایا یہ آپ کو فاطمہ نام اس لیے دیا گیا، رب تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو قیامت تک یا قیامت کے دن خاص فرمایا جہنم سے انہیں دور کر دیا. انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ وذریتها عن النار یوم القیامہ، کہ آپ کو اور آپ کی ذریت کو، اولاد کو رب تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیا. اور بطول کا معنی ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا. سورہ مزمل کہنا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آقا کی شان ہے. اور آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا فاطمہ یا بطول کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، جو آپ کے ہم سیرت و کردار کو پڑھتے ہیں، بچپن کے حالات کو دیکھتے ہیں. ابھی اوائل عمر ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، بچیوں کے اپنے کھلونے ہوتے ہیں، لیکن حضرت خاتون جنت آپ کو ان کھلونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ کو ان گڑیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. آپ کی مادر محترم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ بچے ایک عجیب شان کی مالکہ تھی. انہیں اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ اگر وقت ملتا تو یہ ان کے ساتھ اچھل کود نہ کرتی، کھیلتی کودتی نہ. الگ ان کا ایک اپنا سسٹم تھا، اپنا نظام تھا. تو بطول اس لیے کہا گیا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے آپ کو دلچسپی نہیں. اور زہرا تو کہتے ہیں کلی کہ آپ عوارض نسوانیہ سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا. وہ جو ایک بندشیں ہر خاتون کو، ہر بالغہ عاقلہ عورت کو مہینے کے اندر جن عوارض نسوانیہ سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ نے حضرت خاتون جنت کو ان سے منزہ و مبرہ فرمایا، ان سے بلند فرمایا تھا. اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی، آقا اسے سونگا کرتے تھے. حضرت حسنین کریمین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آقا انہیں بوسہ بھی دیتے اور ان کے جسم اقدس کو، ان کے مبارک معصوم چہروں کو سونگا بھی کرتے. اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جسم اقدس سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. لہذا آپ کو بطول بھی کہا گیا، زہرا بھی کہا گیا. اور حضرت جمیل ابن امیر روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا کہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواباً ارشاد فرمانے لگی کہ اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ سے انہیں سب سے زیادہ پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اہل بیت مصطفیٰ۔ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا ان کے شریک زندگی، ان کے خامد حضرت حیدر کرار سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اب لکھنے والوں نے، محدثین نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ حضور کے ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا سے یہ سوال کرتے ہیں، آقا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے۔ فرمایا عائشہ عورتوں میں ان کا شمار ہے، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے؟ فرمایا کہ ان کے والد ہیں، مجھے سب سے زیادہ مردوں میں سے پیار انہیں ہے۔ خلیفہ برحق، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور محدثین نے لکھا کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال آ کے کوئی پوچھنے والا یہ پوچھتا کہ اے جنت کی شہزادی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد محترم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو وہ یہ کہتے کہ سب سے زیادہ پیار میرے والد کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ اور اگر ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا، آقا کو مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا کہ آپ یہی ارشاد فرماتی کہ ان کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر سے آقا کو، میرے والد گرامی کو بہت پیار۔ لیکن یہاں علماء نے تطبیق کر دی، اس فرق کو مٹا دیا ہے، اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ فرمایا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں حضرت حیدر کرار نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ علماء نے یہاں تطبیق کر دی، ان بیانات کو ایک دوسرے کی مخالفت سے الگ کر دیا۔ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر نے قبول کیا، عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ کبریٰ نے قبول کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت حیدر کرار نے کیا۔ اس اصول اور اسی طریقہ کے مطابق یہاں یہ جو روایات مختلف ہیں، ان میں تطبیق کی صورت یہ بنتی ہے کہ آقا کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی پیار تھا، لیکن ان سے پیار بطور وائف، بطور زوجہ تھا۔ آقا کو اپنی شہزادی سے بھی پیار تھا، لیکن ان سے پیار بطور بیٹی تھا۔ حضرت حیدر کرار سے بھی پیار تھا، لیکن بطور داماد یا بطور چچا زاد بھائی پیار تھا۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہے تو دوسری کی پیار کی نفی ہو رہی ہے۔ فرمایا ازواج کی صف میں حضرت عائشہ صدیقہ سب سے پیاری تھی۔ اولاد کے پیار میں، کیونکہ جو اولاد سے پیار ہے اس کی اپنا انداز ہے، بیوی سے پیار کی الگ صورت ہوتی ہے، پھر بھائیوں سے پیار الگ ہوتا ہے سب پیار، لیکن بھائی کا پیار الگ ہے، اولاد کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے۔ فرمایا یہ جو فرمایا گیا ازواج کی صف میں حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ پیار، اولاد میں فاطمہ الزہرا سے سب سے زیادہ پیار، بھائی یا داماد ہونے کی صورت میں حضرت حیدر کرار سے سب سے زیادہ آپ کو پیار ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اول من اشفع لہو یوم القیامت من امتی اہل بیتی، روز قیامت سب سے پہلے میں جن کا شفیع بنوں گا، شفاعت کرنے والا بنوں گا، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کی اس تفسیر کے مطابق آپ کے شہزادے شہزادیاں بھی اس میں شامل ہیں۔
آپ کی ازواج بھی اس میں شامل ہیں، آپ کے خدام اور غلام بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اولو من اشفع له یوم القیامت من امتی اہل بیتی ثم الاقرب، پھر جو قریبی ہوگا، فالاقرب من قریش ثم الانصار، پھر جو اقرب قبیلہ قریش میں ہوں گے، پھر مہاجرین و انصار کا وہ ذکر آئے گا، جو معاون جو انصار ہوں گے پھر ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ ثم من آمن بی، پھر جو میرے اوپر جنہوں نے ایمان لائیں گے ان کی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ واتبعنی من الیمن، اور میں اہل یمن کی ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ یمن کی میں وجہ تسمیہ کل ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، غالباً محی الدین ابن عربی ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ یمن کو یمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکہ معظمہ کی دائیں جانب ہے۔ یمین عربی زبان کے اندر اس دائیں ہاتھ کو یا دائیں سمت کو کہتے ہیں۔ شام یہ بائیں جانب ہے، اسے اس لیے یہ نام دیا گیا، اور یمن مکہ معظمہ سے دائیں جانب ہے، فرمایا اس لیے اسے یمن کہا گیا۔ جمن برکت کو بھی کہتے ہیں، اور ید الجمنہ یہ دائیں ہاتھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا میں اہل یمن کی بھی شفاعت کروں گا، اور ثم من سائر العرب، پھر تمام اہل عرب کی میں شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ ثم العجم، پھر اہل عجم، جو عرب و عجم، کیونکہ آقا فقط اہل عرب کے نبی نہیں ہیں، ان کے سردار نہیں ہیں، عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سارے آپ کی زیر سیادت و قیادت، آپ ہی کے خوشاکین۔ فرمایا جو اہل عرب و عجم ہوں گے، لیکن فرمایا من اشفع له اول، جن کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہوں گے۔ سب سے افضل، سب سے اول کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ فرمایا اہل بیت اطہار، میں سب سے پہلے ان کی شفاعت کروں گا۔ بہت سی اس عنوان پہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، بلکہ یہاں تک آقا نے ارشاد فرمایا من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی، حوض کوثر پہ جب پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، اول من یرد علی الحوض، حوض کوثر پہ سب سے پہلے میرے پاس کون آئیں گے؟ میرے اہل بیت آئیں گے۔ تو جن کا تذکرہ ہر مقام پہ افضل ہے، جن کی شان ہر دیگر شان والوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کے تذکرے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آخری بات مختصر عرض کرتا ہوں، اور یہ مضمون میں پچھلے دنوں اس عام اس میں پڑھ رہا تھا، بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس لکھنے والے نے لکھا کہ ریزلٹ کارڈ یا تربیت کارڈ، ٹائٹل یہ تھا کہ ہمارے بچے یہ پچھلے دنوں انہوں نے 11+ کے امتحان دیے، اگر آپ کا کوئی بچہ عزیز ہے اس نے بھی 11+ کا امتحان دیا ہوگا، جب ان کے ریزلٹ آتے ہیں تو ماں باپ ان کے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں، کتنے سٹار ہیں، کتنے سٹار پلس پوائنٹ آئے، اس کے کتنے نمبر آئے، کس میں اتنے، کون سے سبجیکٹ میں یہ کمزور ہے۔ فرمایا ہم ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں، بچے نے کتنے نمبر لیے، کتنے مارکس لیے، لیکن کیا کبھی کسی والد نے اس پہ بھی توجہ دی کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی کی ہے یا نہیں؟ میرا بیٹا اٹھتا بیٹھتا کن کے پاس ہے، میرے بچے کے دوست اور ساتھی کون سے ہیں، ان کی سکول میں ریپوٹیشن کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے مشاغل کیسے ہیں۔ بچے کے نمبر کم آئیں، والدین کا سر چکرا جاتا ہے۔ ہم خواہش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سکول میں پڑھے، نمبر اچھے لیں، فارغ ہو تو فارغ یونیورسٹیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے، اسکالرشپ کے لیے ہم انہیں وہاں بھیجتے ہیں، اور پھر جب تعلیم سے فارغ ہوں تو والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جس ڈپارٹمنٹ میں جائے، جس شعبے میں جائے، منہ مانگی تنخواہ وہ شعبے والے اسے عطا کریں۔ ایک سمجھ یہ سب کچھ درست ہے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن محترم معزز والدین،
جہاں آپ اپنی خون پسینے کی کمائی اس اولاد پہ صرف کرتے ہیں، ان کی دنیاوی مشاغل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہاں والدین کا فرض اولی یہ ہے وہ اپنی اولاد کی اخلاقی اقدار کو بھی دیکھیں، ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں، انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی زبان میں ان سے بات کریں۔ اور اگر یہ نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم دنیا کے مال و زر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو ایسی آداب سکھاؤ، یہ 3 خصلتیں ان میں کود کود کے بھر دو۔ وہ حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، آقا کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پہلے دن سے راسخ کر دو۔ آقا کے خاندان کی محبت اہل بیت اطہار سے عقیدت، یہ ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دو۔ قرآن کی تلاوت ان کے دلوں میں ایسی جاگزی اسے کر دو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، وہ حدیث پاک بھی آپ نے بار سنی ہے، لا تزولا قدم عبد حتی یسأل عن 40، کسی بھی امتی کے قدم اس مقام سے ہل نہ پائیں گے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ عن عمر فیما افناہ وعن جسدہ فیما ابلاہ وعن مالہ فیما انفقہ ومن این اکتسبہ وعن حبنا اہل البیت۔ فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمر فیما افناہ، تجھے عمر دی گئی تھی، کڑیل جوان تھا، بڑا طاقت و تنومند تھا، ذرا بتا عمر کن کاموں میں لگا کے آیا۔ وعن جسدہ فیما ابلاہ، تیرا جسم بڑا سڈول تھا، بڑا خوبصورت رانائی دلکشی والا جسم، ان طاقت و توانائی کو کہاں صرف کرتا رہا۔ وعن مالہ، تیرے اس مال کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، من این اکتسبہ فیما انفقہ ومن این اکتسبہ، کن کن جگہوں پہ مال خرچ کرتا رہا اور تیرے سورس آف انکم کیا تھی، تیری وہ کمائی کہاں سے آتی رہی۔ وحبنا اہل البیت، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تیرے دل میں محبت کا وہ متلاطم سمندر تھا یا ایک وہاں وہ بجھی ہوئی چنگاری تھی۔ سامعین محترم، یہ سارے وہ سوال نہ صرف ہمیں یہ سوال بتلائے گئے، ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیے گئے۔ یہ ہماری کم ہمتی ہے، یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اگر ان سوالوں کو نہ سمجھیں، ان سوالوں کے جوابات تیار نہ کروائیں، یہ ہماری نالائکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمیں اس عظیم خاندان سے محبت، عقیدت یا ایک نسبت اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اگر کمی رہی تو میری نالائکی ہے، وہ میری کمزوری ہے، اگر کوئی بات سچ کہی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کمال نہیں، کچھ میری کمائی نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے مجھے توفیق دی تو میں نے 2-4 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں شاہ صاحب کا اپنی طرف سے، آپ تمام احباب کی طرف سے، دل کے تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کی عمر سے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ سامنے سے وقت کے انشاءاللہ ہم ہمیشہ پابندی کریں گے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، اور میں نے پہلے جب ہم ربیع الاول کے جب ہم نے پروگرامز کیے تھے ان کے اندر بھی ایک بات اسی حوالے سے کی تھی کہ جب ہم اس طرح کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو بار بار یہ خیال آتا ہے میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میں نے وہ بھی کام کرنا ہے، میں نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے، نیند بھی آتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کوئی صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا، اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں کہیں سینما وغیرہ یا آگے کہیں اور کسی ایسی ویسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کبھی سستی نہیں آتی، بڑی چستی ہوتی ہے، بڑا انجوائمنٹ ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ جب مسجد میں جاتے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو طبیعت بڑی سستی سی بسا اوقات ہو جاتی ہے، کبھی تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب جہاں پر انگارے ہوتے ہیں وہاں پر نیند نہیں آیا کرتی، وہاں پر سستی نہیں آیا کرتی۔ وہ جن جن جگہوں پہ تمہاری طبیعت میں چستی ہوتی ہے، کبھی سینما جا کر، کبھی کسی اور ایسی ویسی جگہ پہ جا کر، تو وہاں پر وجہ یہ ہے، اور جہاں پر پھولوں کی سیج ہو وہاں پر نیند آ جائے کہ خدا کے گھر میں بیٹھے خدا کے محبوب بندوں کا تذکرہ سن رہے ہو تو تمہاری طبیعت کے اندر وہ سکون، وہ نرمی اور وہ ایک انتہائی ایک وجد کسی کیفیت کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ میں ہوں، آپ ہیں، آج کل ہم نہ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تذکرہ اہل بیت رک جائے گا۔ تذکرہ اہل بیت تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو ہمیں چن لیا ہے کہ آج اپنی زندگی کی جو ساعتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم ان کے ذکر کے اندر گزار رہے ہیں۔ ورنہ یہ وقت تو یوں بھی گزر جائے گا، یہ وقت کہیں پر بھی گزر سکتا ہے، لیکن یہ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یہ کیمرے کی آنکھ بھی آپ کو محفوظ کر رہی ہے اور خدا کے فرشتے بھی اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ وقت انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کام دے گا اور آخرت کے اندر بھی کام دے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا یہ ذوق و شوق اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ رشا صاحب سے گزارش کروں گا کہ منقبت پیش کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہو جائے گا، اور آخر میں انشاءاللہ تبرک بھی تھوڑا سا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی تمام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عدم سے
سبحان اللہ خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. آمین زوکار. Alhamdulillah, I can see many brothers as well. So I hope inshallah you will come tomorrow as well. You will inshallah listen a new speaker. And آپ سب جو ہے وہ کوشش کریں. مجھے انگلش بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج میں ایک چیز دیکھ کر آیا ہوں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انگلش کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. آپ حیران ہوتے ہیں. میں گھر سے نکل رہا تھا تو اتفاقاً وہ کوئی پروگرام سے دیکھ رہا تھا تو ایک چینل پہ کچھ گزرتے ایک چینل پہ نظر پڑی. تو وہ چینل اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو معلومات کے لیے, جا کے چیک نہ کرتے رہیے گا. پہلے ہی آپ ماشاء اللہ سبھی کچھ چیک کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. وہ قادیانی کا چینل تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بڑے وہ مرزا صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سارے 10 سے 15 سال کے بچے بیٹھے یہیں یو کے اندر. اور ایک پروگرام جو ہے وہ پھر میں نے اس کو مزید سرچ کیا, یو ایس اے کے اندر تھا, کوئی جرمنی کے اندر تھا. 10 سے 15 سال کے بچوں کا انہوں نے پروگرام رکھا اور مرزا صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ صاحب وہ اردو کے اندر ساری گفتگو کر رہے ہیں اور بچوں سے باقاعدہ پوچھ رہے ہیں آپ تمہیں اس لفظ کی مطلب سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. اور اردو کے وہ لفظ جو ہمارے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ان بچوں کو سمجھ آتی. یہ ہے قوم جب جو ہے نا, جب ایک اہمیت جب پیدا ہوتی ہے, اس میں ہم سبھی کی کمزوری ہے. ہم کو یہ چاہیے, ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی جو زبان ہے اس کے ساتھ بھی اپنا رابطہ استوار رکھیں انشاءاللہ. لیکن اسپیشلی بیکاز یو ہیو ہالیڈیز ایز ویل, انشاءاللہ ٹمارو there will be 15 minutes special English speech as well. So inshallah try to come and bring other your friends, ان کو بھی بلائیں اور وہ 15 منٹس کی خالص جو ہے وہ آپ کے لیے انگلش کی اسپیچ بھی ہوگی اور انشاءاللہ دیگر مقرر دیں گے. اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میں ماشاءاللہ کل جس طرح میں نے ویسے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تبرک کا اہتمام کریں گے تو ہمارے وہ حاجی ریاض گوندل صاحب وہ ماشاءاللہ پانی کی بوتلیں لے آئے. کچھ احباب نے اسی وقت جو ہے وہ مجھے کچھ پیسے پکڑا دیے تھے, ان سے تھوڑا سا تبرک ہو گیا. ہمارے حاجی طارق حسین صاحب انہوں نے ماشاءاللہ کہا کہ کل جو ہے وہ تبرک کا اہتمام میں کر دوں گا. تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے دن جو ہے وہ بغیر تبرک کے رکھا تھا کہ وہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئیں گے اور پھر جب ان کے لیے آگے تو آگے یہ انتظام انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کئی احباب ان کے کام کاج بھی ہیں, آپ سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا یہ یہاں پر بیٹھنا ظاہر ہوتا ہے. ظاہر آپ ایسا سوچتے نہیں, شیطان ذہن میں خیال لائے بھی تو اسے دفع کرنے کو ہو جانے کو کہیے. انشاءاللہ یہ ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا قیمتی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اس محبت کے اندر مزید جذبات عطا فرمائے. اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تمام احباب کے لیے دعا فرمائیں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى العالمين اس محفل کے آغاز سے اختتام تک جو کچھ پڑھا یا سنایا گیا اسے اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرما. اللہ اس محفل پاک کے توسل سے ہماری صغیر کبیر گناہ معاف فرما. اللہ جو خالی دامن اس محفل میں آئے گی اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی خاص عنایات سے ہماری خالی دامنوں کو معمور فرما دے. اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. اللہ اس محفل پاک کے توسل سے حاضرین کی جو دینی نیک حاجتیں تمنائیں آرزوئیں خواہشیں ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کے ان میں کامیابی سے آپ کنار فرما. ان احباب نے اول تا آخر یک محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک ان محافل کے انعقاد میں دامن دل میں قلب میں سکون جس طریقہ سے اپنا کردار ادا کیا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. انہیں دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرما. بالخصوص ہم سب کے آلتا و قربات جاننے والے دوست احباب جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ سب مرحومین کی بخشش فرما. جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں بہت سے امراض میں مہلک امراض میں مبتلا ہیں خواہ وہ گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں اللہ انہیں شفا کی عطا فرما. ان کی امراض جسمانی روحانی اندرونی بیرونی اللہ ان کو شفا میں تبدیل فرما. اور ہر مسلمان کی زندگی میں جو سانس باقی ہیں امن والے صحت و تندرستی والے عزت و وقار والے سکون و اطمینان والے انہیں نصیب فرما. اللہ آنے والی نسلوں کی خیر فرما. انہیں اغیار کی بری صحبتوں سے سنگتوں سے سوسائٹی سے چال چلن سے طور طریقے سے عادات و اطوار سے محفوظ و معمول فرما. نواسۂ رسول
شہدائے کربلا، رفقائے کار، اہل بیت اطہار، ان کی محبتوں کو ہمارے دل و جان میں پیوست فرما۔ اللہ ان کی اداؤں پہ قربان ہونا نصیب فرما، انہی کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، بروز محشر محبوب کے قدمین شریفین میں، نواسۂ رسول کی جیروں میں اللہ میں حاضر ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سنت کو شاد و آباد فرما۔ قبلہ خطیب صاحب، دیگر معاونین، رفقائے کار، اللہ سب پہ اپنا کرم اور سب پہ اپنا فضل فرما۔ اللہ سب کو ہماری قدم قدم میں دستگیری، رہبری اور رہنمائی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔